نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة اسراء او سورة بني اسرائیل وقیلا ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا احادیث نبویہ میں اور قرآن مجید میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو امت مسلمہ تھی سابقہ، اس میں جو اعتقادی عملی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں خبر دے دی گئی تھی کہ وہ امت مسلمہ امت محمد میں بھی ہوگی، اور یہ کہ ان پر جو حالات وارد ہوئے تاریخی اعتبار سے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اسی طرح نازل ہوں گے حالات اور واقعات، جیسے کہ ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ میں نے امت سابقہ جو ہے بنی اسرائیل کی 3500 سالہ تاریخ، اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے 1400 یا 1500 قبل مسیح سے، جب حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور تاحال وہ امت باقی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے، تو آج تک اس امت کی تاریخ جاری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ تاریخ، گویا سابقہ امت کی جو عمر ہے وہ ہمارے مقابلے میں 2.5 گنا ہے، 1400 ورسز 3500۔ اس کا میں نے تقابل کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کاربن کاپی، حضور کے بعثت تک سابقہ امت پر 2 دور عروج کے آ چکے تھے، 2 زوال کے آ چکے تھے، اور زوال کے دوروں میں ان پر بہت شدید عذاب اللہ کا آیا تھا۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ ان 2 زوالوں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو قرآن کے حوالے سے بھی وہ بات سمجھ لیں کہ یہ بات میری تاریخ کی نہیں ہے کہ عام طور پر جو ہے اسے ایک جو ہے ہسٹوریکل فینومینن سمجھا جائے، بلکہ یہ تاریخ وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اس میں تو حضور کا جو سفر معراج ہے اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ معراج تو اصل میں ہونی تھی آسمانی، لیکن وہ مکے سے بھی ہو سکتا تھا براہ راست، مسجد حرام سے ہی سیدھے حضور کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ کوئی حکمت تھی کہ پہلے اس کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی بابرکت ذات ہے اور بہت ہی پاک ہے ذات
جو لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ وہاں اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ یروشلم یا بیت المقدس جہاں وہ مسجد اقصیٰ تھی، یہ سابقہ امت کا مرکز تھا، بنی اسرائیل کا مرکز۔ وہیں حضرت سلیمان نے اپنی مسجد بنائی تھی، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، قرآن مسجد کہتا ہے، اب وہ اسے چاہے ٹیمپل کہیں، ہیکل کہیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل، کنگ سولومنز ٹیمپل جیسے، تو وہ مرکز تھا ان کا۔ اور یہاں جو مکہ مکرمہ ہے، اب یہ مرکز بن رہا تھا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ حضور کو پہلے سفر کا یہ حصہ طے کرا دیا گیا بطور علامت کہ سابقہ امت کا بھی کی ساری وراثت جو ہے دینی روحانی، وہ بھی امت محمد کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ حضور کی جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ان دونوں سلسلوں کی، حضرت اسحاق سے چلنے والا سلسلہ اور حضرت اسماعیل سے چلنے والا سلسلہ، ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل۔ اس وقت میں آیات کا درس نہیں دے رہا ہوں، صرف اشارات کر رہا ہوں ان کے حوالے سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اب یہ بھی بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے، میں نے کہا تھا کہ بطور قوم تو یہودیوں کی تاریخ حضرت یعقوب سے شروع ہو جاتی ہے، وہ تو گویا کہ 1800 قبل مسیح یا 1900 قبل مسیح کا معاملہ ہے، لیکن بطور امت شروع ہوئی ہے تاریخ جب کہ کتاب دے دی گئی، تورات دے دی گئی صحرائے سینا میں، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس میں اشارہ ہو گیا یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھا۔ ہدی للناس تو یہ قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اب اس میں ایک نقطہ بیان ہو گیا کہ تورات کی اور قرآن کی سب کی مشترکہ تعلیم کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، توحید کا یہ لب لباب، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بات کو ذہن نشین کر دیا جائے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور تم اولاد ہو انہی کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کی کشتی میں، اور یقیناً ہمارا بندہ جو ہے نوح وہ بہت ہی ہمارا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ اب اس کے بعد آ رہے وہ تاریخی حوالے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی یہ پیشین گوئیاں تورات میں تھیں، کہ تم 2 مرتبہ بہت سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے، دنیا کے اندر گمراہی کی بہت نئی نئی جو ہے راہیں ایجاد کرو گے، تو یہ اور بہت زیادہ تم سرکشی کرو گے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں 2 دوروں کا ذکر ہے، لیکن ان پہلا دور میں نے بتایا تھا کہ اس میں آغاز ہوا تھا 700 قبل مسیح میں، جبکہ اسوریوں نے، آشوری یا اسیرینز شامی قوم، اس نے جو اسرائیل کی مملکت تھی اسے ختم کیا۔ قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن اس دوسرے مرحلے کا ذکر کر رہا ہے جب کلدانی آئے، نبوکدنضر آیا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ یروشلم کو برباد کیا بلکہ وہ جو مسجد تھی مسجد اقصیٰ اس کو بھی مسمار کر دیا۔ مسجد کے حوالے سے جو اہمیت اس کی تھی وہ پہلی بات کی نہیں تھی، وہ صرف ایک سیاسی واقعہ تھا، اس میں معاملہ یہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ برباد کی گئی۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب 2 جو ہم نے کہے تھے 2 مرتبہ ایسے آئیں گے تاریخ میں، جب ان کے پہلا موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، فرشیس لوگ تھے، بہت سخت تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہاری بستیوں کے اندر گھس گئے، تمام بستیوں کے اندر تہو بالا کر دی، تمہاری ساری آبادیاں تلپٹ کر دی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پہلا دور تمہارا یہ آیا
جو بغاوت کا تھا، فساد کا تھا، اس پر جو اللہ کے سزا کے کوڑے پڑے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاکھوں یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا ہے، اور لاکھوں کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر، ظاہر بات اور ٹرک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں جیسے کہ وہ پی او ڈبلیوز کو جو ہے ٹرکوں میں سوار کرا کے لے جایا جائے، بلکہ وہ تو بھیڑوں بکریوں کے ریوڑوں کی طرح لے کر گئے ان کو، اور بیبیلونیا میں انہیں کیپٹیوٹی میں رکھا، اسے وہ کہتے ہیں ہمارا دور اسیری، کیپٹیوٹی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ایک دور آیا، انہوں نے توبہ کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے اپنی اصلاح کی، عقائد بھی درست کیے، اپنے اعمال بھی درست کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا۔ اس عروج کا ذکر نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا زوال آیا اس کا ذکر ہے۔ اس میں پہلے عروج کی جو درمیان میں انہیں وقفہ ملا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تمہاری اس پہلی شکست و ریخت کے بعد ہم نے تمہیں باری لوٹا دی ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی، اور تمہاری تعداد بھی کثیر کر دی۔ اب یہ دوسرا عروج جو آیا، لیکن اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ بھلا کیا تو اپنے لیے کیا، اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر کمائی ہے، وہ تمہارے نفس کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے اس کے ذریعے سے آ کر رہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے عذاب کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب یہاں پر وہ الفاظ محذوف ہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان کو قرآن مجید جو ہے الفاظ کے اندر کمی کرتا ہے، جہاں کوئی چیز از خود واضح ہو جائے تو اس کو محذوف کر دیتا ہے۔ تو تمہارے اوپر پھر مسلط کر دیے ہم نے جو بہت ہی خونخوار لوگ تھے، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور داخل ہو وہ مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ جیسے نبوکدنضر نے تباہ کی تھی مسجد اقصیٰ، ایسے ہی ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن اس کی بھی تعبیر جو ہے اس کو اس نے ختم کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب یہ اصل میں ایک خاص جو ہے اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا حصہ رہ گیا، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب وہ دوسری سزا کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسلط کیے جو وہ لوگ انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے اور مسجد میں داخل ہوئے، اس کی بے حرمتی کی، اس کو گرایا بھی جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی ان کو اختیار مل گیا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحم، یہ ایک خاص رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، اب بھی اگر محمد پر ایمان لے آؤ ہم تمہیں بخش دیں۔ یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے، چونکہ کہا ہے قرآن نے ہم نے انہیں اختیار کیا تھا، اخترناہم علی علم فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا فضلناکم علی العالمین۔ تو یہ بھی ایک رعایت، ظاہر بات ہے حضرت نوح کی قوم کو تو یہ رعایت نہیں ملی تھی، حضرت ہود کی قوم کو، حضرت صالح کی قوم کو، وہ تو ہلاک کر دیے گئے تھے، انہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو پہلے تھی تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، پھر تم پر عذاب آئے گا، شدید ترین عذاب آئے گا، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو تو بنا رکھا ہے، اصل باڑہ جو ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو جہنم کا ہے۔ اب وہ ایمان لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو یہ قرآن تمہیں تورات دی تھی ہم نے، اب یہ قرآن اس شے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، اقوم، یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ہماری ہدایت جو نبیوں کے ذریعے سے آتی رہی تھی اب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے اس قرآن کے اندر۔ اب محمد کی بعثت ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اب تمہارے لیے موقع ہے، تلافی معافات کر سکتے ہو، اب بھی توبہ کرو، پلٹو، ایمان لاؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ لوگ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ظاہر بات ہے وہی اللہ کو نہیں مانتے، وہ محبت کو کیوں مانیں گے؟ تو آخرت کا یقین ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلنا۔ جب آخرت کا یقین کسی وجہ سے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے، یا یہ تصور ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں جی، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر کیوں آدمی کاہے کو سیدھے راستے پہ جائے گا؟ پھر تو جو بھی ہو، ہرچے بادہ باد جو چاہو کرو، بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو۔ تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہے اصل میں اہم ترین۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اور یعنی اس کے نتیجے میں محمد پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ اب بس ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، اس بدبخت قوم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضور کی دشمنی پر کمر کسی، حضور کی مخالفت میں شدید ترین یہ قوم جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے، حضور کی بعثت سے اور آج تک، اور اب قیامت کے قریب کے حالات جو آنے والے ہیں ان میں یہ شدید ترین معاملہ ہونے والا ہے۔ اس قوم کے اندر وہ جو ہے تو اس کی بدبختی کا منظر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو ایک اور موقع دیا تھا، ایک خاص رحمت جو فرمائی تھی، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں پھر یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب طے کر دیا ہے تیرے رب نے کہ ان کے اوپر وہ مسلسل ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ اور اس کی مثال ہے جو پچھلی صدی میں ہوئی ہے جرمنوں کے ہاتھوں۔ ان کے اپنے قول کے مطابق آپ اندازہ کیجئے 6 ملین 60 لاکھ آدمی قتل کیے گئے۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کو کلام ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں تعداد اتنی نہیں تھی، بعض تو کہتے ہیں ہے ہی کہانی، لیکن کہانی تو وہ نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، اسے محض کہانی قرار دینا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار میں کمی بیشی ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدترین جو ہے عذاب پچھلی صدی میں ان پر آیا۔ بہرحال میں نے جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اس کے ضمن میں چند نکات میں اور چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیے جو میں نے سملیرٹیز تھیں وہ تو بیان کر دی تھی۔ ان پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے، سیریا سے، اسیرینز۔ مسلمانوں پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے، یورپ سے، کون؟ کروسیڈرز۔ ان پر دوسرے حملہ آور آئے مشرق سے، یعنی عراق سے، کیلڈینز، نبوکدنضر بخت نصر۔ ہم پر دوسرے آئے مشرق ہی سے، لیکن کون؟ تاتاری۔ پھر ہمارا جو دوسرا دور زوال آیا، ان کا جو آیا وہ بھی یورپین قوتوں کے ہاتھوں آیا، یعنی گریکس اینڈ رومنس۔ لیکن ہم پر جو آیا وہ بھی یورپین کے ہاتھوں آیا، لیکن وہ مغربی یورپ کے لوگ تھے، برطانیہ، فرانس، اسپین، یہ ممالک، اٹلی، ان لوگوں کے ذریعے سے، اور پورچوگیز، یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں آئے۔ یعنی عجیب بات نوٹ کر لیجیے، یہ تاریخ جغرافیہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی حکومت مختصر سی تھی۔ یہ اسرائیل کتنا بڑا تھا نوٹ تو کیجیے، اس وقت جو فلسطین کتنا بڑا ہے، لہذا ان پر یہ قریب ہی سے حملہ آور ہوئے، قریب سے اسیرین آ گئے، قریب سے عراقی آ گئے، قریب سے جو ہے وہ یورپ کی جو قریب ترین جو قومیں تھیں وہ آ گئی۔ عالم اسلام ایک بہت بڑی شے کا نام تھا، لہذا وہاں پر دور سے آئے۔ ہم پر پہلے آئے کروسیڈرز، کہاں سے چل کر؟ انگلینڈ سے چل کر، کنگ رچرڈ آف انگلینڈ، دی لائن ہارٹڈ، وہاں سے چل کر، اور پورا یورپ، خاص طور پر اس میں جرمنی اور فرانس۔ لیکن یہ کہ کہاں سے؟ اس میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ پھر ہم پر دوسرا جو دور آیا، تاتاری دور سے آئے۔ تاتاری جو ہے قریب کی قوم نہیں تھی، تاتاری تو بہت دور کی قوم تھی۔ پھر ہم پر جو دوسرا دور آیا، تیسرا دور کہیے، وہ آیا ویسٹرن دور کی نیشن جو تھی وہاں سے آئے۔ یہ قریبی جو ہے گریکس، اور یہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہیں ان کے اندر۔ اچھا ایک نقطہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اپنے ماضی کے کچھ معاملات کو اگر انسان جانے، اور خاص طور پہ نوجوان،
تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی۔ ہمارا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، اس میں ہم نے یورپ کے مغربی حصے کو اپنے قدموں تلے روندا ہے۔ ہسپانیہ سے داخل ہوا، اور ہسپانیہ پورا آئیبیرین پیننسولا، یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے پرتگال بھی شامل ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے فتح کر کے، اور پھر پائرنیز ماؤنٹینز کو کراس کر کے ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ یہ سارا علاقہ مسلمان کے قبضے میں آتا ہے۔ یورپ کا کتنا بڑا رقبہ ہے، کتنا بڑا تو ملک، آئیبیرین پیننسولا کتنا بڑا ہے، پھر فرانس کا ہارٹ۔ پھر وہاں سے البتہ ریورسل شروع ہوئی۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، 732 میں پورے 100 برس بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، بیٹل آف ٹورس فرانس کے اندر۔ تو جو بھی فرانس کا علاقہ تھا وہ انہیں چھوڑ کر پیچھے آنا پڑا، لیکن پھر جہاں تک آئیبیرین پیننسولا ہے وہاں تو 800 برس حکومت کی۔ اچھا، دوسرا دور عروج آیا ہمارا ترکوں کے زیر قیادت۔ اب یہ مشرق سے داخل ہوئے مسلمان ترک، انہوں نے مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ فتح کیا۔ استنبول، قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ایسٹرن یورپ کے یہ تمام ممالک جو ہیں سب ان کے زیر لگے، ویانا تک پہنچ گئے تھے، یہاں تک ان کا جو ہے محاصرہ جاری تھا۔ وہ تو بدقسمتی سے پھر پیچھے جو ہے وہ شیعہ حکومت جو تھی صفوی، اس نے حملہ کیا ہے ترکوں پر، تو پھر ترکوں کو واپس آنا پڑا ہے، کیونکہ اب پیچھے سے ان کا حملہ ہو گیا تھا تو اپنا بیک ڈور تو سنبھالنا تھا، ورنہ یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ آدھا یورپ اس وقت بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ تو یہ سملیرٹیز ہیں۔ اور ایک خاص نقطہ مجھے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو عروج و زوال ہیں، اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہوا ہے۔ ہمارا جب دوسرا دور زوال شروع ہوا، میں بتا چکا ہوں، وہ ہسپانیہ سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ یہ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا، جلا دیا گیا، یا لوگوں کو بھر بھر کر جہازوں میں اور جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک دیا گیا، ڈمپ کر دیا گیا۔ لیکن عین اسی وقت جب کہ یورپ کے مغرب میں یہ ہمارا سورج ڈوب رہا تھا، یورپ کے مشرق میں طلوع ہو رہا، وہی زمانہ ہے جبکہ ترک مشرق میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو یہ صورتحال بھی جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نقشے میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا 2 عروج 2 زوال، یہودیوں کے بھی ہمارے بھی، لیکن 20ویں صدی عیسوی جو ہے اس کے آغاز میں ایک تیسرا عروج شروع ہوا ہے یہودیوں کا بھی، اور تیسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا بھی۔ یہ 20ویں صدی بڑی عجیب ہے، اس میں 2 فینومینن چل رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ۔ جیسے قرآن میں آیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے 2 روئیں چلا دی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں سمندر کے اندر، اس میں یہ پھیکا پانی، اس میں جو ہے کھاری پانی ہے نمکین، اور اس میں میٹھا پانی، میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے سمندر میں، اور وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان میں پردہ اللہ نے ایسا حائل کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے، کوئی دوسرے کے اوپر چھا نہیں جاتا، غالب نہیں آتا۔ تو 2 روئیں جو ہیں حالات کی 20ویں صدی میں، ایک طرف تو ہمارا زوال بھی زیادہ اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا، یہودیوں کا زوال بھی اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا، ایک دوسری طرف ایک ارتقاء کا عمل، ایک رینائسنس، ایک نشرت ثانیہ، ایک احیائی عمل، یہ بھی دونوں ان امتوں کے اندر شروع ہوا ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے جو خاص بات لانا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے یہودیوں کا۔ یہودیوں میں عروج کیسے شروع ہو گیا تیسری مرتبہ؟ انتہائی پسی ہوئی قوم، دبی ہوئی قوم، یعنی جب سے ڈائسپورا ان کو شروع ہوا ہے، ڈائسپورا شروع ہوا سن 70 عیسوی سے، یعنی نکال دیا گیا فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، جو آج تک مسمار پڑا ہوا ہے، صرف ایک دیوار اس کی ہے ویسٹرن وال، جہاں یہ جاتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں، کچھ روتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اس پورے دور کے اندر ان پہ 1500 برس تک
سن 70 کے بعد سے لے کر انتہائی ذلت، مسکنت، ان سے شدید نفرت دنیا میں، لوگوں کو خاص طور پہ یورپ کے اندر شدید پرسیکیوشن، تشدد، نفرت ان سے، انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، گھیٹوز میں رہو باہر، جیسے کہ کوڑیوں کے لیے کو علیحدہ بنا دیے جائے کہ شہر میں مت آنا، بس وہاں رہو، تو یہ کہ ان کو علیحدہ رہو، یہ گندے ہیں، ان میں بدبو آتی ہے، یہ لوگ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ہم اپنے شہروں کے اندر آنے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آخر انسان ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے، کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے، چلو 2 گھنٹے کے لیے، جیسے کرفیو 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے تو اجازت ہے، شہروں میں آ جاؤ۔ 1500 برس تک جس قوم کا یہ معاملہ رہا ہے، آج وہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی مملکت قائم ہو چکی ہے، اسرائیل۔ وہ اپنے گھر میں لوٹ کر آ گئے، یروشلم دوبارہ فتح کر لیا، اور عالم عیسائیت پر ان کا قبضہ ہے۔ یہی عیسائی تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے ہسٹوریکلی، جب مسلمانوں پر صلیبیوں کے حملے ہوئے ہیں تو جہاں ان حملوں کے دوران مسلمانوں کا قتل عام ہوا، یہودیوں کا بھی ہوا ہے۔ عیسائی کہتے تھے یہ یہودی جنہوں نے ہمارے خدا کو صلیب دی ہے، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا نا، وہ تو خدا کا بیٹا جیسس، یہ صلیب دی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی دشمنی ہوگی ان کے اندر، کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے۔ اسی طرح اسپین میں جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے تو یہودیوں کا قتل عام بھی کیا ہے۔ گویا کہ 16ویں صدی کے آغاز تک معاملہ کیا تھا یورپ میں کہ عیسائی شدید نفرت کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور ان پر ذلت اور مسکن طاری ہو گئی تھی یہ یہودیوں کے اوپر۔ لیکن ببی تفاوت رأس کجاست تاب کجا، کہاں 20ویں صدی کے اواخر میں آ کر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ 20ویں صدی کے وسط میں ان کی مملکت قائم ہو گئی، ان کا جو بنایا ہوا بینکنگ سسٹم پوری دنیا پر چھا گیا، ان کا بنایا ہوا ہے۔ این بنوک، این فکر چالاک یہود انہوں نے بنایا ہے، اور یہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی تعداد میں، دنیا میں انسانوں کی جو نفری ہے، اس میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ تو عیسائی ہیں نا، 2 ارب کے لگ بھگ ہیں، اور وہ اس وقت پوری طرح تابع ہیں، یہود کے قبضے میں ہیں۔ ان میں خاص طور پر جو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ تو ان کے پکے پکے جو ہیں اعلی کار ہر معاملے کے اندر۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا تاریخ کا۔ اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ تاریخی اعتبار سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ فتح کر رہا تھا، یہودیوں نے اس کی مدد کی تھی، اسے راستے بتائے تھے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے حملہ کرو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہسپانیہ میں ان پر شدید تشدد ہوتا تھا، پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھے، عیسائی ان سے نفرت کرتے تھے، دباتے تھے، مارتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے دشمن کا دشمن تو دوست بن جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اب مسلمانوں نے ان کی قدر کی، اور مسلم اسپین جو ہے، بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ ہمارا ڈائسپورا جو شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی سے، اور جو 1917 تک جاری رہا، اس ڈائسپورا، یہ انتشار، دور انتشار کہ ہم جو ارض مقدس سے نکال دیے گئے اور پوری دنیا میں منتشر کر دیے گئے، اس کا گولڈن ایرا کون سا ہے؟ وہ مسلم اسپین ہے۔ وہاں ان کی عزت کی گئی، ان کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی، انہوں نے چونکہ مدد کی تھی فتح کرنے میں، وہ فوری اس کا جو ہے منطقی نتیجہ یہ تھا۔ اور وہاں پر جو ہے اب نوٹ کیجئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کے اندر نقب لگائی، عیسائیت کے اوپر حملہ کیا۔ وہ کس طور سے؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں جن سے کہ روشنی پھیل رہی تھی علم کی۔ وہ بغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر آ چکا تھا اسپین میں۔ یہاں پہ بڑی بڑی کورڈووا، گریناڈا، تولیتلا، جسے ٹولیڈو کہتے ہیں، ٹولیڈو، گریناڈا، اس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ یہ علم کا، تہذیب کا، تمدن کا، روشنی کا بہت بڑا مرکز ہسپانیہ۔
اب یہاں پر سے جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے آتے تھے، بالکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہسپانیہ کے ساتھ لگا ہوا فرانس ہے، جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے، فرانس کے ساتھ ملا ہوا جرمنی ہے، اور نیچے ایک ٹانگ کی نیچے شکل نکلتی ہے اٹلی کی۔ خاص طور پر ان 3 ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن جس طرح ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ یا انگلینڈ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ آئے ہیں واپس اپنے ملکوں کے اندر، انہوں نے آ کر یہودیوں نے وہاں پر، اور وہاں پر وہ بہت اچھی حالت میں تھے، ان کے اندر کچھ خیالات کے جراثیم پیدا کیے، وہ جراثیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے۔ ان جراثیم کے ذریعے سے ان 3 ملکوں کے اندر 2 تحریکیں اٹھی، اصلاح مذہب، ریفارمیشن، اور رینیسنس، احیاء العلوم۔ اب احیاء العلوم کی تحریک کا بھی نتیجہ یہ نکلا، جب فزیکل سائنسز کو عروج ہونا شروع ہوا، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا، انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی۔ بھئی یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ کائنات تو ہے نا، یہ تو ریئل ہے، خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے یا ہے یا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا توجہ کرو اس میٹیریل ورلڈ کے اوپر، ساری توجہ جو ہے فزیکل سائنسز کے اوپر اب اس اعتبار سے مرتکز ہو گئی۔ اسی طرح یہ روح کچھ ہے یا نہیں ہے کیا پتہ، کس نے دیکھی؟ کوئی وزن بھی اس کا نہیں کیا جا سکا آج تک۔ تو روح کسے کہتے ہیں؟ یہ جسم تو ہے نا، ٹیک کیئر آف دس باڈی، اس جسم کے لیے بہتری کا جو ہے، اس کی بہبود کا، اس کی تمام ضرورتوں کا کی فکر کرو۔ روح ہے یا